بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں، آپ حضرات پہلے اس کو پہلے یقیناً سنا ہوگا، لیکن اس کے لیے ایک تمہیداً میں کوئی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ لفظ کا ایک ہوتا ہے لغوی معنی اور ایک ہوتا ہے اصطلاحی معنی۔ اصطلاح میں جب لفظ بولا جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت لغت کے معنی کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اس کا معنی و مفہوم اور مفہوم و مدلول جو ہوتا ہے وہ اس فن میں جا کر طے کیا جاتا ہے جس فن کی اصطلاح ہے۔ وہ مطلب انگریزی میں جسے ٹرمنالوجی کہتے ہیں، اس ٹرمنالوجی کا ایک خاص سینس ہوتا ہے کہ اس نے مطلب معنی اور مفہوم کو کسی ایک خاص پوائنٹ پر فوکس کرا دیا ہوتا ہے۔ اس لیے جب لفظ کو اصطلاح میں استعمال کیا جا رہا ہو اس وقت اس کے اصطلاحی مفہوم کو پیش نظر رکھنا ہوتا ہے، اور جب لفظ کو لغتاً استعمال کیا جا رہا ہو تو پھر اس کے لغت کے معنی و مفہوم کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ اب یہ بات مطلب ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ لغت میں اور اصطلاح میں ایک لفظ دو مختلف معنوں میں استعمال ہوگا۔ لغت کا مفہوم اور مدلول اور ہوتا ہے، اور اصطلاح میں اس لفظ کا مفہوم و مدلول اور ہوتا ہے۔ لفظ صلاۃ ہے، لغت میں دعا کو کہا جاتا ہے، لیکن جب اصطلاح کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اقیم الصلاۃ میں الصلاۃ اصطلاح کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اب یہاں اصطلاح کے طور پر استعمال ہوا ہے تو اس کے معنی اب آپ لغت میں جا کر نہیں دیکھیں گے، اب اس کا معنی و مفہوم یا اس کا مفہوم و مدلول جو ہے وہ آپ کو پھر اصطلاح میں ملے گا، اور لغت سے آپ کھولتے رہیں اور اس کو تلاش کرتے رہیں تو وہاں نہیں ملے گا۔ اسی طرح سے ایک لفظ ہمارے دینی ریفرنس میں، دین میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سنت اور بدعت۔ سنت بھی یہاں اصطلاح ہے اور بدعت بھی یہاں اصطلاح ہے۔ لغت کے معنی میں، لغوی معنی میں لفظ استعمال نہیں ہوتے، اور نہ ہی بدعت کو یا سنت کو آپ یہاں لغت کے معنی لے کر کوئی معنی مفہوم ایسا اخذ کر سکتے ہیں جو دین کے اس مفہوم و مدلول کو سگنیفائی کر سکتا ہو یا اس کو کی طرف نشاندہی کر سکتا ہو جس میں وہ اسے استعمال کر رہا ہے۔ تو سنت کا مطلب بہت مختلف ہے، بدعت کا مطلب بہت مختلف ہے جب وہ اصطلاح میں استعمال ہوتے ہیں۔ سنت مناسک دین کو کہا جاتا ہے، مناسک دین جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر مناسک دین بن کر آئے ہیں۔ وہ چیزیں ہیں جن کے اندر تبدیلی کا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح سے نہیں تھا جیسے قرآن مجید میں تبدیلی نہیں فرما سکتے تھے۔ یعنی سنت کی یہ خاص بات ہے کہ سنت ایسا عمل ہے جو منزل من اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اور وہ مناسک دین ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس میں کوئی تبدیلی نہیں فرما سکتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے مکلف تھے، اس کے مخاطب تھے، اور بیانی ہی اسی طرح سے اسے انجام دینا تھا جیسے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی تھی۔ یعنی آپ پوری تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں، مطلب جتنی بھی آپ کے پاس موجود ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ فجر کے 2 فرضوں کی بجائے 3 فرض پڑھے جا رہے ہوں، ایسا نہیں ہوا۔ نماز پڑھی جائے گی تو پہلے قیام، پھر رکوع، پھر 2 سجدے، اور سجدے آج تک 3 کبھی نہیں ہوئے، اور نہ ہی قیام سے پہلے رکوع ہوا ہے، کسی نے نہیں کیا، نہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ یہ مناسک دین ہے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ پہلی سورت ہے، آپ اس کو دوسری نہیں بنا سکتے اور نہ آخری بنا سکتے، نہ آخری کو آپ پہلی جگہ پر جا سکتے۔ قرآن مجید بھی اسی طرح سے آپ تک پہنچا ہے، اور اسی طرح سے جو سنت ہے وہ بھی آپ تک اسی طرح سے پہنچی۔ بدعت کیا چیز ہوتی ہے؟ دین میں بطور اصطلاح جب بدعت استعمال ہوتی ہے تو اس کا مطلب صرف نیا کام نہیں ہوتا، وہ کام ہوتا ہے جو دین میں شامل نہیں ہے اور وہ دین میں جا کر سنت بن گیا ہو، مناسک دین میں سے نہیں ہے اور اسے مناسک دین میں بنا دیا گیا ہے، اسے کہتے ہیں بدعت۔ وہ چاہے کانسیپٹ ہو، چاہے عمل ہو، کوئی چیز بھی ہو۔ اب اگر آپ اس پورے مطلب سنت اور بدعت کے اس مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہیں تو آپ اگلی بات سوچیں
مجھے یہ بتائیے کہ سنی، شیعہ، خارجی، یہ تین فرقے جو وجود میں آئے تھے، اور یہ سنی بنا، یہ شیعہ بنا، یہ خارجی بنا، کیا یہ سنت تھی یا بدعت تھی؟ یعنی بدعت کو جب آپ کسی دوسرے فرقے پر آپ اعتراض کرنا چاہتے ہیں تو آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ بدعتی ہے، لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں غور کیا کہ آپ کے پاس بدعت چلی کہاں سے ہے؟ یعنی جب سنی وجود میں آئے تو اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو کچھ آ رہا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو کچھ نازل ہوا تھا، اب اس نے ایک نیا نام بدل لیا تھا، جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آیا تھا شیعت میں آ کر بس اس نے نام بدلا تھا، بات وہی تھی، اتنی بات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رہی۔ خارجیت کی شکل میں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ دین آیا تھا بس وہی کچھ رہا، اور اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی۔ کیا ایسا ہے؟ یعنی سنی کو یا اہل سنت جسے آپ کہتے ہیں، کیا اہل سنت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ہی ایز اٹ از برقرار رکھا گیا اور اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی گئی تو وہ اہل سنت قرار پائے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دین نازل فرمایا تھا وہ شیعت کی شکل میں آیا تو جو کچھ دین تھا وہ ایز اٹ از برقرار رہا اور اس میں کسی طرح کی کوئی کمی بیشی نہیں کی گئی؟ یعنی صرف جسٹ کیا عنوانات بدلے ہیں یا کچھ اور چیز بھی ایڈ ہوئی ہے؟ اور اگر کچھ ایڈ ہوا ہے تو پھر بدعت اور کسے کہتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ اہل سنت نے، اہل تشیع نے یا خارجیوں نے، عبادیوں نے جو دین تھا اسی دین کو انہوں نے آگے منتقل کیا تھا، اور دین کو منتقل کرتے ہوئے انہوں نے اپنے صرف نام بدلے تھے۔ ایسا نہیں تھا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سنی کہہ سکتے ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ شیعہ کہہ سکتے ہیں؟ کیا پیغمبر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ آبادی کہہ سکتے ہیں یا خارجیوں میں شامل کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کے گروہ کے جس گروہ سے بھی آپ کا تعلق ہو، یا کوئی بھی اس وقت مسلم معاشرت کے اندر جتنے گروہ موجود ہیں، جس گروہ کے اول المسلمین، اول الاولین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوں، مجھے آپ بتائیں میں اسے کس حساب میں اللہ کا دین سمجھوں؟ تو جو بدعت تھی وہ اصلاً آپ کے پاس آئی ہی ایک ایسی شکل میں کہ جس کو آپ نے بدعت کہنا ہی چھوڑ دیا تھا، حالانکہ وہ بدعت تھی۔ اب ایک فرقہ دوسرے فرقے کی کسی بات کو کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کے ہاں یا صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات نہیں تھی، اب قرن اول میں ایسا کچھ نہیں تھا، خیر القرون میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ بھئی اللہ کے بندے، خیر القرون میں تو سنیت بھی نہیں تھی، شیعت بھی نہیں تھی، خارجیت بھی نہیں تھی۔ تو اگر آپ نے ان ٹائٹلز کو قبول کر لیا ہے تو کیا آپ اللہ کے دین پر قائم ہیں؟ واقعہ یہ ہے کہ ان فرقہ وارانہ ذہنیتوں نے جس وقت اپنا ٹائٹل بدلا ہے، اپنا عنوان بدلا ہے، تو یہ اللہ کے دین سے خارج ہو چکے تھے۔ اسے آپ میری طرف سے سخت بیان نہ سمجھیں، میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو اللہ کے دین میں اجازت نہیں تھی۔ جب ایک گروہ نے اپنا ٹائٹل بدل لیا اور ایک ایسا ٹائٹل بدلا جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عنوان اور اس ٹائٹل کے ماتحت ایک فرد کے طور پر قبول نہیں کیے جا سکتے، اور وہ خود وہ فرقہ بھی قبول نہیں کر رہا، تو آپ اسے دین میں کس بنیاد میں شامل کریں گے؟ تو میرے بھائیوں، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ سنت اور بدعت کے اس مفہوم کو اگر آپ سامنے رکھتے ہیں تو سب سے پہلا انحراف یہ تھا جو ہم نے بطور اہل سنت، بطور اہل تشیع، بطور خارجی کہ ہم نے قبول کیا، اور مابعد دور میں یہ کسی ایک عنوان پہ نہیں رکا، مابعد دور میں تو اور بھی بڑھتا چلا گیا۔ اہل سنت کے متکلمین اور تھے، اہل تشیع کے متکلمین اور تھے،
اہل سنت کے مفسرین اور تھے، قرآن مجید کے مفسر اور تھے، اہل تشیع کے اور تھے، خارجیوں کے اور تھے، اور اسی طریقے سے حدیث، فقہ، کلام، کون سا علم ہے جو اس وقت آپ تک پہنچا ہے اور وہ اس ٹائٹل کے بغیر پہنچا ہو؟ اس لیے میری اس بات کو مطلب ایکسٹریمسٹ ویژن نہ سمجھیں. میں آپ کسی جوش میں، جذبے اور ولولے میں یہ بات نہیں کہہ رہا. میں آپ کو وہ سچائی بتا رہا ہوں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی کی گئی، اور پھر اس پر یہ زیادتی کی گئی کہ اسے دین کے طور پر قبول بھی کر لیا گیا. اور ایسا نہیں ہے کہ پوری امت بطور امت کے صرف انہی دائروں میں تقسیم ہے. امت کا اپنا ایک وجود ہے، اس میں یہ چیزیں، یہ جو آپ کو فرقے نظر آتے ہیں، یہ سمندر کے اوپر کی جھاگیں ہیں. کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ نام اسی کو ملتا ہے جو برسر اقدار قوتوں کے ساتھ حامی ہوتا ہے یا پھر ان کا مخالف ہوتا ہے. آگے چل کر پھر اس کے حامی آتے ہیں تو اس کو آگے بنا دیتے ہیں. یہ صرف طاقت کی ایک گیم ہوتی ہے. اس طاقت کی گیم میں مذہب کو بطور ٹول کے استعمال کرنا ہوتا ہے. اب جب انہوں نے بطور ٹول کے استعمال کرنا تھا تو کیونکہ سیاسی گروہ بندیاں الگ الگ ہو گئی تھیں تو ہر ایک نے اپنے اپنے طور سے، اپنے اپنے فرقے کے حوالے سے اور اپنے اپنے مزاج کے حوالے سے انہوں نے بدلا. تو اگر آپ نے دین کی طرف توجہ دینی ہے اور دین کی طرف آنا ہے تو اس حقیقت کو قبول کر لیجئے، چاہے عملاً ہمارے لیے ایسا آج ممکن نہ ہو. عملاً پریکٹیکلی ہماری مساجد شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، بریلوی مساجد میں تقسیم ہے. عملاً یہی کچھ ہے. آپ کو جا کر نماز ادھر ہی ادا کرنی ہے اور اسی طریقے سے نماز ادا کرنی ہے جیسے آپ کر رہے ہیں. لیکن ایماناً تو آپ اپنے آپ کو اسٹیبل کر سکتے ہیں نا. تو اگر آپ نے اپنے ایمان کی جگہ کو بھی چھوڑ دیا پھر تو آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا. تو بدعت کا سب سے پہلا مظاہرہ مسلم معاشرت میں اہل سنت، اہل تشیع اور خارجیوں کی صورت میں ہوا تھا، سب سے پہلا. اور یہ مظاہرہ اس وقت زیادہ شدت اختیار کرتا گیا جیسے جیسے وقت گزرتا گیا. ہر ایک نے اپنے آپ کو زیادہ مضبوط کرنے کے لیے اپنے فہم، فراست، دانش، غور و فکر، تدبر و تفکر، ان سب چیزوں کو اس پہ لٹا دیا پھر، اور ایک ایسی شکل اختیار کر لی جو آج ہمارے سامنے کوہ ہمالیہ جتنا بڑا پہاڑ بن کے کھڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے کہ ایمان اس حقیقت کا نام ہے کہ آپ اس سچ تک اپنے آپ کو محدود کر لیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. اس کے ماسوا سچ کسی چیز کا نام نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.